بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے تمام تر بندوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے تو بہت سارے وہ ایسے کام کرتا ہے 24 گھنٹے میں جو عبادت نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر انسان کی تخلیق کا مقصد وہ صرف اور صرف عبادت ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرے، عبادت اور تعظیم و تکریم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے۔ لیکن ہمارے یہاں عبادت کا مفہوم بہت مختصر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عبادت صرف نماز پڑھنے کو یا روزہ رکھنے کو یا یہ کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرنے کو، حج کرنے کو، کچھ اور چیزوں کو ہی صرف عبادت کہا جاتا ہے، حالانکہ عبادت کا مفہوم اور مطلب بہت وسیع ہے۔ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہم 24 گھنٹے میں بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو عبادت بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں استحضار نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے تمام ضروری کام بھی جو ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں بن پاتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام تر اعمال کو جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اور لازماً کرتے ہیں ان میں عبادت کی نیت کو شامل کر لیں اور اپنی نیت کو ایک مرتبہ ٹٹول لیں تو ہمارے وہ تمام تر کام بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا اور پینا یہ انسانی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان بھی کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانے پینے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی آدمی رزق حلال کمانے کا اہتمام کرے اور پھر وہ رزق حلال سے کھائے اور پیے اور کھانے اور پینے سے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں، کھانا بھی تیرا حکم ہے اور اس کھانے سے جو میرے اندر انرجی، طاقت اور قوت پیدا ہوگی وہ میں تیری رضا کے لیے استعمال کروں گا، تیری عبادت کے لیے استعمال کروں گا، تو ہمارا کھانا اور پینا عبادت ہے۔ آدمی اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنے کے لیے کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔ اگر وہ نیت کر لے کہ میں اس لیے بزنس کر رہا ہوں تاکہ میرے گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کا گزر بسر صحیح طریقے سے ہو سکے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، اور آدمی کھانے کمانے کا طریقہ استعمال کرنے میں یعنی بزنس اور کاروبار کرنے میں حلال اور حرام کا فرق رکھے، کھرے اور کھوٹے کا فرق رکھے، دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، دھوکہ دہی نہ کرے، تو آدمی جو کچھ کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اگر وہ شریعت کی نظر میں درست ہے تو ہماری یہ تمام تر نقل و حرکت بھی عبادت بن سکتی ہے۔ ہر مسلمان کیا ہر انسان روز آنا بیت الخلاء، واش روم، باتھ روم جاتا ہے، اور جانا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم جاتے اور آتے ہوئے دعائیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو یہ حصہ بھی ہمارا غفلت میں نہیں گزرے گا، چونکہ ہم نے اس استحضار کے ساتھ یہ عمل کیا ہے کہ میں نے ان تمام تر طریقوں کو اپنایا ہے جن طریقوں کو اپنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی دعائیں پڑھی ہیں، بایاں پاؤں اندر داخل کیا ہے اور دایاں پاؤں نکالا ہے، تو بہرحال یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری 24 گھنٹے کی ہماری نقل و حرکت ہے، اگر ہم اپنی نیت کو ٹٹول لیں اور طریقہ سنت اور شریعت کے مطابق کر لیں تو وہ تمام تر چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مجھے یاد رکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے پہلو کے بل چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل تعریف ہیں۔ لہذا آدمی کیسے ہر وقت اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ اپنے کسی بھی کام میں مشغول ہو تو وہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ٹٹول لے کہ کہیں میں یہ کام خلاف شریعت تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے۔ یہ نیت اور استحضار بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان اور توجہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دوسرا، آدمی زبانی بھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے دہراتا رہے جو الفاظ
اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہوں۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ ہی کسی نہ کسی سے وعدہ اور ارادہ کرتے ہیں، اور کسی سے کاروبار کے معاملے میں آئندہ کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے موقع پر کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی گاہک سے کہا کہ میں آپ کو یہ چیز کل دے دوں گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیے۔ اسی طرح ہم نے بہت ہی کوئی خوبصورت چیز دیکھی، جو چیز بہت ہی پسند آئی ہمیں، تو ہمیں اس چیز پر کہنا چاہیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھی اسی جگہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نظارہ دیکھا، کوئی خوبصورت سینری دیکھی، ہم نے حسین و جمیل خوبصورت وادیاں دیکھی، جسے دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آ گئی، تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ ہم نے کوئی خوبصورت بچہ دیکھا، یا ہم نے کسی کا کوئی کارنامہ دیکھا، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا اپنا بچہ کسی امتحان میں پاس ہو گیا، اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، تو ہمیں ماشاءاللہ کے ذریعے سے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ آج کل کی زبان میں بہت سارے ورڈز بولے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ویری گڈ کہتا ہے، کوئی کھانے کو دیکھ کر ڈیلیشیس کہتا ہے، اسی طرح سینریز کو دیکھ کر واٹ اے گریٹ پکچر کہتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے انگلش ورڈز یوز ہوتے ہیں، یہ بھی کہے جا سکتے ہیں، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس اس سے اچھے الفاظ موجود ہیں تو ہمیں ان سے پہلے ان کو کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اچانک کوئی دکھ پہنچ جائے تو ہمیں یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی مصیبت پہنچ جائے، کسی کے انتقال کی خبر ہم تک پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا شکار ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اچانک ہمیں کوئی خبر ملے، تو ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے انتقال کی خبر سننے پر کہتے ہیں، حالانکہ یہ دعا صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی کو مصیبت پہنچے تو یا یہ کہ مصیبت کی کوئی خبر سنے، پریشانی کی، حادثے کی کوئی ناگہانی خبر سنے، تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، اور کسی سے ہم اپنا کام کرا لیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ہمارا لیے کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی خدمت کر دیتا ہے، تو ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ تھینک یو کہتے ہیں، تو تھینک یو بھی کہا جا سکتا ہے، البتہ اس سے پہلے جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اردو میں شکریہ بھی کہتے ہیں، لیکن جزاک اللہ یہ وہ لفظ ہے جو مستحب ہے، اور جس میں اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ کا نام لینا مستقل اپنی جگہ ایک ثواب ہے، لہذا جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارا کوئی کام کر دے، تو ہمیں ایسے موقع پر جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی سے کوئی غلطی، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اور آدمی کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کہنا چاہیے استغفر اللہ۔ یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ بڑے استغفار بھی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح دوسرا استغفار یہ بھی مشہور ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح کوئی آدمی غلط چیز، کوئی غلط بات سن لے، یا اس کی کسی غلط چیز پر نظر پڑ جائے، تو فوراً اسے کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ بہت اچھا ترجمہ ہے اس دعا کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لہذا میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دوست و احباب میں سے کوئی ہے، تو جب ہم اسے رخصت کرنے لگیں تو ہمیں آسان لفظوں میں یہ دعا دینی چاہیے، فی امان اللہ، آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ ہو، اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بیسٹ وشیز جیسے ورڈز بولے جاتے ہیں، سینٹنسز بولے جاتے ہیں، لیکن فی امان اللہ میں اللہ کا نام آتا ہے، لہذا یہ بولنا چاہیے۔ اسی طرح باقاعدہ ایک مسنون دعا بھی حدیث سے منقول ہے کہ جب ہم کسی مسافر کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو رخصت کر رہے ہوں تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ بہت اچھا ترجمہ ہے اس دعا کا۔ اسی طرح اگر ہمیں چھینک آ جائے، بہت سی مرتبہ چھینک آتی رہتی ہے، تو ہمیں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے چھینکا اور ہم نے سنا اسے الحمدللہ کہتے ہوئے، تو ہمیں یہ دعا دینی چاہیے، یرحمک اللہ۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہم کوئی بھی کام شروع کریں، دکان کا ہو، کاروبار کا ہو، مکان کا ہو، گھر کا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اس آدمی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے جو آدمی اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے، سفر شروع کرتے ہوئے، کھانا بنانے سے پہلے
یا کوئی بھی دوسرا کام پڑھنے سے پہلے، مطالعہ کرنے سے پہلے اگر آدمی اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کر لے تو اس کا کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیشہ اور لازماً پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ کچھ کلمات ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت اور اطاعت کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔